تو آئے ہم کرتے ہیں زاویہ آسن. سیدھا لیٹ جائیں گے. دونوں پاؤں کو ایک جائے کریں گے. ناظرین پاؤں کو ایک جائے رکھیں اور یہ ہاتھوں کو ٹی کی شکل دیں. ہاتھوں کو ٹی کی شکل میں رکھیں اور زمین پہ ہاتھوں کو زمین پہ چسپکائے رکھیں. اور پھر آپ ایک پاؤں کو اٹھائیں گے آہستہ آہستہ اوپر. 7 سانس لیں گے. 7 سانس لیتے ہوئے یہاں تک لائے, سانس چھوڑ دیں اور پاؤں کو آہستہ اس سائڈ پہ لے جاؤ. دوسری پاؤں میں خم نہیں آنی چاہیے, تھوڑے سے ادھر لے جائیں. پھر لے آئیں پاؤں, واپس زمین سے نہ لگائیں. پھر آئے, سانس لے, سانس چھوڑ دیں. پھر آپ یہاں پر لے جائیں, واپس لے آئیں. پھر زمین سے نہ لگائیں پاؤں, اوپر لے آئیں اور یوں لے جائیں. پھر نیچے لے جائیں اور پھر لے آئیں. سانس چھوڑیں, پاؤں کو اس سائڈ پہ لے جائیں اور پھر واپس آ جائیں. اس طرح 2 سے 3 بار کریں. پھر دوسری پاؤں کو ایسا ایسا سیم اسی طرح کے لے جائیں گے اور پھر سانس لیے اور پاؤں یوں ہاتھ ٹی کی شکل ہو. اس کے بعد جو ہے نا, جب آپ نے یہ 1 یا 2 بار اس کا یہ آسن کیے, پھر اس کا ایک دوسرا آسن ہے. اس کا ایک دوسرا یعنی اسی آسن کے پارٹ ہے, وہ یوں ہے. سیم اسی طرح ہے لیکن اس میں یوں کرنا. دیکھیں گردن کو اس طرف موڑنا ہے. پھر دوسرا پاؤں, پھر سانس لیے, یہ 2 آسنز ہیں, یعنی ایک آسن ہے لیکن ان کے 2 پارٹس ہیں. تو یہ آپ کے یہ آسن جو ہے یہ آپ کے یہاں کو ورزش دیتے ہیں, لنگس کو ورزش دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو بہترین اور آپ کی گردن اور آپ کے بیک بون کو سٹریٹ کرتے ہیں. یہ جو نامنظم ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو بیلنس کرتے ہیں اور نامنظم مسلز کو یہ بیلنس کرتے ہیں. اور اس حالت میں یعنی آپ کچھ لوگ یوں رکھتے ہیں پاؤں کو اور یہ پاؤں ہلنے نہیں چاہیے. آپ پاؤں کو اس سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ پاؤں نہیں ہلنے چاہیے آپ سے. اس لیے یہ جو ہے نا دوسرے پاؤں اپنی جگہ پہ ٹکی رہیں اور یہ پاؤں کو جہاں تک ہو سکے اس سائڈ پہ لے جائیں. زیادہ کوشش نہیں کرنی ہے, بہت بوجھ نہیں لانے اپنے آپ پہ. اور اس طرح یہ آسن جو ہے یہ ایک بہترین آسن ہے اور اس آسن کے جو فائدے ہیں وہ یہاں تک یہ آپ کے جو مسلز ہے, جس طرح جوڑوں کا درد ہوتا ہے, لوگوں کو روماتزم ہوتے ہیں, روماتزم کی بیماریاں ہوتے ہیں, یہاں پر اس جگہوں پہ بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, بخصوص ایجڈ لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتے ہیں, یا کبھی کبھی ویسے ہی انسان کے مسلز میں, بلکہ بچے میں نے دیکھے ایسے کیسز آئے ہوئے میرے پاس کہ ان کو یہاں پر درد ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہی, جو کہ ڈاکٹر بھی تشخیص نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ درد نہیں ہے,
تو اس لیے یہ درد جو ہے نا درد ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں آپ کے یہاں پر، اور کبھی کبھی یہاں کی بیماریاں جو ہے یہ ادھر کے بیماریاں ہوتے ہیں ہمارے یہ کھولوں میں ہوتا ہے، اور یہاں کی فالتو جو چربی ہے یہ بھی ختم کر دیتے ہیں. اور پیٹ کی جو فالتو چربی ہے، کیونکہ جب آپ پاؤں اٹھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ کی مسلز استعمال ہوتی ہیں. مسلز جب پیٹ کے استعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ فالتو چربی جو یہاں پر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس آسن سے بھی وہی فائدے ہیں جو پچھلا آسن کا میں نے بتایا کہ جس طرح کے جگر کا تازگی اور گردوں اور مثانے کی تازگی اور بیماریوں سے نکلنا، کوئی بلغم شلغم اس طرح چیزوں کو یا سے نکلنا، اور یہ جو ہے انتڑیاں ہیں، انتڑیوں کے جو ہے پرابلمز ہے وہ سالو کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے. معدے کی بدہضمی اور گیس ٹربل جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. قبضیت جن کو ہوتا ہے، جن لوگوں کو قبضیت ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو قبضیت ہوتا ہے، قبضیت کو بالکل ٹھیک کرتا ہے. اس کو آپ کے جو اندرونی ارگانز ہے یہ تمام کے تمام کو بہتر کر دیتے ہیں. کچھ ڈیزیز ہوتا ہے، مخصوص امراض ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کندھوں کو بڑا اچھا کیا دیتا ہے. کچھ لوگوں کی جو کندھے ہیں اس میں بوجھ ہوتے ہیں یا کوئی درد کبھی کبھی آ جاتے ہیں ایسے، تو یہ اس سے کندھوں کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا جو خون کا سرکولیشن ذرا اوپر آ جاتے ہیں پاؤں کی وجہ سے. جب آپ یوں کرتے ہیں تو یہاں کے خون کے سرکولیشن ذرا سر کی طرف، کندھوں کی طرف آتا ہے. اور جب آپ نے ہاتھ یوں رکھے ہوتے ہیں تو ہاتھوں میں جو ہے نا وہ انرجی پھیل جاتا ہے. یہ ایک پوز ہے. اس پوز میں ویسے اس پوز میں رہنا ہی ایک بہترین کیا ہے آسن ہے. تو یہ تھا زاویہ آسن. اور زاویہ آسن میں اور جو خوبیاں ہیں اس کے، اور جو فائدے ہیں زاویہ آسن کے، وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو کمر کا کیا ہے وہ اسٹریٹ کرتا ہے. ویسے بھی ہم ذرا سا سخت جگہ پہ کبھی جب لیٹ جاتا ہے اسٹریٹ اور پاؤں کو اسٹریٹ کرتا ہے اور ہاتھ کو یوں کرتے ہیں تو آپ کو خود مزہ آئے گا، بہت سکون فیل کریں گے، اچھا فیل کریں گے. آپ ذرا دیکھ کر آزمائیں. بلکہ کچھ لوگ تو ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو نہیں ہلا سکتا ہے، یوں ہوتے ہیں، یہ مڑ نہیں سکتا ہے، یوں مڑ نہیں سکتا ہے. مشینی اور مصنوعی دنیا کی وجہ سے ہم زمین پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اور زمین پہ جب نہیں بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاؤں یوں نہیں ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا ہے ہمارے پاؤں، اور یوں رکھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے یوں، زیادہ تر میرے پاس جب لوگ آتے ہیں یوں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پاؤں کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص، بلکہ ڈاکٹرز ہیں خود کہ وہ پاؤں کو یوں نہیں کر سکتا ہے. کچھ ڈاکٹرز ہیں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ شخص کہتا ہے یار ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم کبھی ایسا کیا کیے نہیں. اور میں جو حیرانگی ہے کہ وہ اگر سو بھی رہا ہوگا تو یوں سو رہا ہوگا میرے خیال میں، کبھی پاؤں کو یوں نہ کر سکتے ہوں گے. تو یہ ایک علامت ہے ایک ان نیچرل لائف کا، یہ ایک بیماری کا علامت ہے بری طرح. لوگ یوں نہیں بیٹھ سکتا ہے، کبھی کچھ لوگ یوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یوں تو بہت بڑی کیا ہے کہ وہ اس کو یہاں پر یوں بیٹھنا تو کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. وہ جب بیٹھتا ہے، جب میرے پاس آتا ہے یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں بیٹھے ہوتے ہیں. اتنا ان کے پاؤں میں اتنا ایک کیا ہوتا ہے، یہ بدترین بیماری کی علامت ہے. اور یہ خدا را اس معاشرے سے دور کرنی چاہیے. ہر ڈاکٹر کو یوگا تجویز کرنی چاہیے. دوسری ورزشوں کے ساتھ ساتھ یوگا لازمی ہے، کیونکہ اب آپ جم کرتے ہیں، کچھ ایسے ایکسرسائزز، بہت ہارڈ ایکسرسائزز کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی باڈی میں اسٹیفنس آ جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو یوگا ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے فلیکسیبلٹی آتا ہے، لطافت آ جاتا ہے باڈی میں. یوگا ہر ورزش کے ساتھ ضروری ہے. اور کبھی کبھی آپ اگر واک کرتے ہیں کہیں پہ بھی، آپ آہستہ ساتھ ہی ایک پارک میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو،
साथ एक चंद योगा के आसन करें। योगा एक नेचुरल ताकत है, दूसरे वर्जिशों की निस्बत योगा बहुत अच्छे हैं, बल्कि इसको आप योगा को फर्स्ट पे रखें वर्जिशों में से। चाहे किसी भी वॉक करते हो, चाहे कोई भी वर्जिश करते हो, आप कराटे करते हैं, कोई भी वर्जिश हो, किसी जिम्नेजियम करता है, योगा साथ लाजमी है आपका, क्योंकि योगा आपके माइंड को कंट्रोल करता है। बॉडी पे कंट्रोल रखेंगे, अपने माइंड पे कंट्रोल रखेंगे, अपने एहसासात पे, महसूसात पे, अपनी चाहतों पे, अपने नेगेटिव और तमाम ख़यालात पे आप काबू पाएंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। तो एक डॉक्टर को चाहिए कि, बल्कि डॉक्टर ने, आप खुद भी, कोई भी शख्स हो, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप, एक फ़र्ज़ है हमारी कि हम अपने माहौल को नेचुरल बनाएं और नेचुरल हेल्थ से हम मुस्तफ़ीद हो सके। और योगा एक नेचुरल हेल्थ है और योगा से तमाम लोग फ़ायदा उठाएं। और मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि दूसरे आसन जो जी आसन जिसे कहा जाता है, तो जी आसन का हम आगाज़ करेंगे और जी आसन करेंगे, आप मेरे साथ करेंगे जी आसन। और जी आसन जो है वो यू है। जी आसन आप यहाँ पर यू लेट जाएंगे और पाँव को ज़रा सा फासला देंगे और ये हाथों को यू रखेंगे ठीक ही शक्ल में, सॉरी, हाथों को यहाँ पर लाएंगे, हाथों के अंगुलों के एक दूसरे से मिलाएंगे और फिर सांस लिया आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कई बार किए लेकिन आप एक चंद बार करेंगे, सिर्फ एक दो चार बार करेंगे। कुछ लोगों का जो है ना ये पाँव बहुत नहीं खुल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, और कुछ लोगों का जो है ना ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकता है, ज़रूरी भी नहीं कि बहुत ऊपर आए, सिर्फ इतना ही, ये कंधे और सर ऊपर लें ताकि आपको यहाँ के आपके पेट को वर्जिश मिले, फालतू चर्बी यहाँ का ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि आपके जो ये हिस्से हैं खोलों को आपके वर्जिश मिले और ये सारे पाँव का आपको खुलने में और उसके मसल्स को वर्जिश मिले। और दूसरी बात यह है कि आपके हाथ जो है ना, हाथों को एक वर्जिश मिले और साथ आँखों को, ये देखिए इस तरह करके ना, यू या यू भी होते हैं ये आसन और यू भी होते हैं। तो यू आप साथ साथ इस हाथों को देखते हुए यू जाएंगे, आप यू, और जहाँ तक हो सके आंखों को पीछे ले जाएंगे और फिर देखते हुए यू जाएंगे, यू, फिर देखते हुए यू आएंगे। और इस दौरान जो है ना सांस कैसे हो, देखो यहाँ जाते हुए सांस छोड़ेंगे, आते हुए सांस लेंगे, ये है जी आसन पार्ट 1।